السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید پروردگار کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا علوم ہیں، قرآن میں کن علوم سے بحث کی گئی ہے، کون کون سی باتیں وہ قرآن مجید میں وہ سبجیکٹ کے طور پر آئی ہیں کہ جس سے قرآن جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ قرآن کو اگر ہم اس کی ایک خلاصہ نکالیں، اس کی سمری نکالیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے قرآن بحث کرتا ہے، جس سے قرآن مجید جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں۔ تو اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے متداول درس نظامی یا مدارس کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب کو الفوز الکبیر کہتے ہیں، جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے۔ اور الفوز الکبیر کے اندر امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اسے اصول تفسیر کا علم بھی کہا جاتا ہے، اور اسے قرآن مجید قرآن فہمی کی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بنیادی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آسان کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن میں کون کون سی چیزیں علم ہے۔ ویسے تو قرآن کے ہر آیت کے اندر ایک نئی بات ہے، ایک نئی نالج ہے، معرفت ہے، علم ہے، لیکن اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پہ سمجھیں، مثلا آسان کیا جائے اسے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں بیان کی جاتی ہیں، تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بیسکلی قرآن میں جو ہے وہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 5 علوم بیان کیے گئے ہیں۔ جو بھی آیت ہوگی وہ ان 5 علوم میں ہوگی، ان 5 علوم سے باہر نہیں ہوگی، یہ شاہ ولی اللہ کا کہنا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس پر ہمارے یہاں تمام فرقے جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، وہ ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔ چاہے ہمارے ہاں جو یہاں پر دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ سب کے جو ہے وہ متفقہ امام سمجھے جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اس پر قرآن فہمی کے لیے جو کتاب لکھی ہے اس کو الفوز الکبیر کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہے، آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ PDF بک کے اندر اویلیبل ہے۔ اگر آپ الفوز الکبیر لکھیں گے تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بیسکلی قرآن میں جو ہے نا یہ 5 چیزیں ہیں جو یہ بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور میں نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا، اس کو سمجھا ہے، اور بار بار میں اس کو مطالعہ کرتا ہوں، بار بار میں اس کو سمجھتا ہوں، ہر آیت کو اس میں غور و فکر کرتا ہوں۔ ایز اے طالب علم ہونے کے کچھ چیزیں میرے سامنے بھی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اس میں نے کچھ چیزیں اضافہ کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی چیزوں میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی چیزیں جو ہے وہ ناقص ہیں یا وہ کم ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ضرورت تھی، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا جو دور ہے، جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے سمجھا ہے، تو آج ہمارے زمانہ اس سے کافی آگے ہو گیا ہے۔ 1703 میں شاہ ولی اللہ صاحب کی پیدائش ہے، کہاں 18ویں صدی اور آج 21ویں صدی ہے۔ تو زمانے کے تقاضے وہ جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں اور بدل گئے ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک جو ہے اس میں کچھ چیزیں ضروری تھی کہ وہ ان کو سمجھا جائے، لیکن میں نے اس کے اندر امام شاہ ولی اللہ کے جو نقطہ نظر ہے اس سے میں نے کوئی انحراف نہیں کیا، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی چیزوں میں ایڈ ضرور کیا ہے، اور اس کا مجھے یا ہر ایک عالم کو حق ہے، یا میں اپنے آپ کو تو عالم نہیں کہوں گا، ایک طالب علم ہی ہوں، کہ جو قرآن کا طالب علم ہو کہ وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کی ان چیزوں کے اندر میں نے کیا چیز ایڈ کی ہے اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر قرآن زیادہ فوکس کرتا ہے، قرآن اس چیز کو زیادہ سامنے لے کر آتا ہے، تو جو میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں، اور جتنی بھی آیتیں ہوں گی وہ اسی کے اندر ہوں گی۔ مثلا اگر کوئی ایک آیت ہے، کوئی سی بھی آپ فار ایگزامپل کوئی آیت لے لیں کسی بھی پارے کی، تو وہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ ان 5 چیزوں سے باہر نہیں ہوگی، یہ 5 چیزیں اس میں ہوں گی۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں علم الاحکام ہے، کہ خدا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حکم دے رہا ہوگا،
نماز کا ہوگا، روزے کا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، حج کا ہوگا، جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ مسئلے کا ہوگا، جہاد کا ہوگا، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ کتابوں کے بارے میں ہوگا، تو کوئی نہ کوئی حکم اس کے اندر ہوگا، قتال کا ہوگا یا تقوی کا ہوگا۔ تو علم الاحکام، اور پھر اس کو فقہاء نے پھر اس کو مرتب کیا ہے، تدوین کی ہے، اس میں فرض، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، تحریمی وغیرہ، یہ فقہاء کی فیلڈ ہے، علم الاحکام۔ تو کوئی بھی آیت قرآن مجید کی جو ہوگی وہ اس سے تعلق رکھے گی، علم الاحکام سے، ٹھیک، اس میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور دیا جا رہا ہوگا۔ شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے علم المخاصمہ، ڈیبیٹ۔ قرآن کی جو آیت ہوگی وہ کسی نہ کسی جو اس زمانے میں جب قرآن مجید اتر رہا تھا، اس میں انوائرمنٹ میں جو موجود لوگ تھے، جو باطل عقائد والے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوگی، یا تو ان کے کسی عقیدے کے اوپر رد ہو رہا ہوگا، یا ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی۔ وہ یہود ہیں، مشرکین ہیں، نصارہ ہیں، اور وہ منافقین ہیں۔ تو ان کو، اس علم کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ تو قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اس علم المخاصمہ سے باہر نہیں ہوگی، دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے وہ شاہ اللہ صاحب کے نزدیک جو ہے وہ علم تذکیر بایام اللہ ہے۔ چوتھی چیز تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ اسے کہتے ہیں کہ پروردگار اپنی نعمتوں کے ذریعے وہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں، اب سدھر جاؤ، اور میں نے تمہیں آسمان سے بارش برسا کے دیتا ہوں، زمین سے جو ہے میں تمہیں دانہ اگا کے دیتا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا خالق ہوں، تو اب تمہیں چاہیے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو قرآن میں یہ چیز ہوگی، اس کو علم تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے شاہ اللہ صاحب کے نزدیک علم تذکیر بایام اللہ ہے۔ بایام اللہ کہتے ہیں تاریخ، یوں سمجھنا، تاریخ، کہ قرآن یاد دلاتا ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر لوگ گزرے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ جو ہے وہ ان کی جسمانی ساخت اچھی تھی، تم سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط بھی تھے، لیکن جب وہ پروردگار کے سچے راستے سے اور انسانیت کے راستے سے ہٹ گئے، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو گئے، تو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے تم سدھر جاؤ اپنی زمانے کے اندر، اور جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دو، اور درست ہو جاؤ، میری عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو ان جیسا انجام ہوگا، اور اگر کرو گے تو تمہارا جو اچھے لوگ تھے ان جیسا انجام ہوگا۔ اس کو کہتا ہے علم تذکیر بایام اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ 4 چیزیں بیان کی، اور 5ویں چیز شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں علم تذکیر بالموت وما بعد۔ علم تذکیر بالموت وما بعد، کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کو موت یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ دنیا فانی ہے، آپ نے جو بھی اعمال کرنے ہیں اس کا آپ نے جواب دینا ہے، موت آ جانی ہے، پھر آپ نے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، یوم جزا ہوگا، آخرت ہوگی، آپ نے وہاں پر اپنے حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر ہیں، اور یہی ہمارے مدارس کے اندر اسٹڈی کروایا جاتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں، چاہے دیوبندیوں کے ہیں، بریلویوں کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، اس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر۔ الفوز الکبیر کا مطلب ہے بڑی کامیابی، اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے، جو کہ دہلی کے تھے، ہندوستان کے تھے، 1703 کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور غالباً یہ اورنگزیب کے زمانے کی شخص ہیں۔ تو بہرحال ان کے والد نے جو ہے وہ اورنگزیب کے ساتھ کام کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے جو والد تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، اورنگزیب عالمگیر نے کتاب لکھی ہے فتاوی ہندیہ، ہندی لاز، تو وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس کے اندر شاہ عبد الرحیم نے کام کیا تھا اور لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر کون سا مسلم لا ہونا چاہیے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب اس کے اوپر جو مسلم جتنے بھی سیکٹ ہیں وہ سب اس شخصیت کو مانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب 5 چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں، لیکن دوستو یہاں پر میں تھوڑی سی چیزوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے جو بتائی ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو میرا فہم کہتا ہے، جو میرا قرآن مجید سے جو لگاؤ ہے، وہ مجھے جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے علماء اور ہم لوگ مس کر جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ جب وہ مثلاً یہ ہے کہ جب ہم قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ پچھلے زمانے کے لیے تھا، اور یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو
سمجھا نہیں جا سکتا، یا یہ اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انسان اور انسانی سماج کے ساتھ اس کا تعلق کاٹ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اور تو لہٰذا میرے نزدیک مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ فرقے ایسے ہیں پاکستان میں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن دوسرے لوگوں کے خلاف اترا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اگر جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ نان مسلم کے خلاف اترا ہے، غیر مسلم کے خلاف ہے۔ آیات کی تشریح اس انداز میں کریں گے کہ ہر لفظ کے اندر آپ کو یوں لگے گا کہ یہ تو غیر مسلموں کو دشمن سمجھ رہا ہے، غیر مسلموں کو جو ہے وہ ان پہ نفرت کی بات کر رہا ہے قرآن، تو اس سے ایک اجنبیت اس زمانے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو دوسری جو چیز لکھی ہے علم المخاصمہ، اس کے اندر افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اس چیز کو تشریح کرتے ہوئے بھی لوگوں نے، آپ اس کی تشریح میں پڑھیں گے تو لوگوں نے کہا ہے علم المخاصمہ کا مطلب، ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشرکین، یہودی، مسیحی اور دیگر جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں، ان کو ہرائیں۔ علم المخاصمہ جھگڑا، قرآن جھگڑے کی کتاب نہیں ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو علم المخاصمہ کہا ہے، جھگڑے کا علم۔ میں اس علم المخاصمہ کو علم المکالمہ کہتا ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو تھوڑا اپڈیٹ کیا جائے۔ تو بہرحال ایک میرے نزدیک یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیے گا شاہ ولی اللہ صاحب نے جو لکھی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے علم الاحکام، ٹھیک ہے، قرآن میں حکم ہوگا کہ آپ یہ کریں، فالو کریں، آرڈر ہوگا، لیکن میرے نزدیک جو پہلی جو چیز ہے جس کو مس کر گئے ہیں، پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم النفس۔ قرآن علم النفس سے بات کرتا ہے۔ علم النفس، انسان، روح، یہ قرآن کا بنیادی سبجیکٹ اور یہ قرآن کا موضوع ہے، علم۔ اور یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اجنبی ہو۔ قرآن مجید کے اندر علم سورہ انسان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ انسان پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک بھولی بھالی چیز تھی، غیر موجود چیز تھی۔ اس انسان جو انسان کے لیے کتاب آئی ہے اور انسان سے وہ گفتگو کرتا ہے، انسان کے بارے میں، اس کے اچھائی اور برائی کے بارے میں تعلیم دیتی ہے کتاب یہ قرآن، تو ہم کیسے اس کو فراموش کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ اس کو ہم کسی علم میں نہ ذکر کریں؟ انسانوں کی اچھی بری خوبیاں، انسان کس طرح اپنے سماج کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، انسان کس طرح سے دوسروں کے ساتھ تعلق رکھے، معاشرے کے اندر اس کا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کے رویے کیا ہونے چاہیے، اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، قوانین کے اندر قانون شکنی، آپ یہ تمام موضوعات دیکھ لیں تو قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور انسانی رویوں سے بہت بحث کی ہے۔ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے جس کو علم المخاصمہ شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہودی، مسیحی اور جو ہے وہ مشرکین، منافقین، تو یہ جو مختلف عقائد یا نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ دراصل ان کے یہ تعلق رکھتا ہے علم النفس سے کہ آپ ان انسانوں کو سمجھیں۔ تو میرے نزدیک جو ہے وہ علم النفس بنیادی چیز ہے، جو قرآن کا موضوع ہے انسانیت۔ یہ اس کو اگر ہم ایز اے اصول نہیں پڑھیں گے، ایز اے اصول نہیں سمجھیں گے، تو پھر ایسی رسمی ذہنیت پیدا ہوگی کہ جو محض قرآن کو فالو کرنے کے یا قرآن کو اس طور پر لینے کے کہ بھائی یہ تو اتر گئی ہے، اب اس کو صرف فالو کرو، اب اس میں غور و فکر کی سوچ پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز میں ایڈ کر رہا ہوں، علم النفس، انسانیت، انسانی روح، اگر ہم اس کو قرآن کے علم کے اندر باقاعدہ ایڈ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی قرآن کو اب اس میں غور کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا، یہودی بھی انسان ہے، کرسچن بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، منافق بھی انسان، یہ سب انسان ہوتے ہیں۔ اب اس سے نفرت نہیں ہوگی، اس سے ہوگا یہ کہ لوگ غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے کہ ایک انسان کو بہتر انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک انسان بہتر انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو علم النفس بنیادی طور پر میرے نزدیک قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک
ایک علم ہے، سبجیکٹ نہیں، یہ علم ہے، یعنی پورے قرآن کے اندر اس سے بحث کی گئی ہے، اس سے بات کی گئی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ میرے نزدیک وہ ہے علم المجتمع۔ علم المجتمع کہتے ہیں سوشیالوجی، سوسائٹی کا علم، کہ آپ نے سماج کے اندر کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، گھر کے اندر کیا برتاؤ ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر کیا برتاؤ ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ اگر وہ نان مسلم ہے تو آپ نے کیسا برتاؤ کرنا ہے، اگر وہ مسلم ہے تو آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کسی کے ساتھ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو کیسے سامنے لے کر آنا ہے، رویے کیا ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہوں، ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سوسائٹی ہے، جو بھی سماج کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات کو قرآن لے کر آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کو پہلے اجازت حاصل کر لو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جاؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی چیزوں کو وہ ایڈریس کر رہا ہے قرآن، اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اگر آپ بالغ ہیں تب آپ کے اوپر کیا احکام ہوں گے، نابالغ ہیں تب آپ کے لیے کیا ہوں گے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کو ایڈریس کر رہا ہے، سماج سے کٹا ہوا نہیں ہے، معاشرے سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت کی بات ہو کہ آپ آخرت ہی جو ہے وہ اپنی سدھاریں اور جو ہے وہ بس قبر کے بعد کی زندگی ہے، نہیں، زندہ جو مسائل ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ قرآن بات کر رہا ہوتا ہے، اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے راستے پہ جانے کے مردوں کے لیے کیا نصیحت کر رہا ہے، عورتوں کے لیے کیا نصیحت کر رہا ہے۔ مردوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نظریں جھکا کے رکھا کرو، عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، اور ایسا لباس نہ پہنو کہ جس سے جو ہے وہ دوسروں کی شہوت یا ان کو فتنے میں ڈالا جائے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ لے کے جا رہا ہے، اور بہت بڑی بڑی باتوں کو بھی، کہ جیسے جو ہے وہ انصاف، عدل، تقوی، شکر، اور نا انصافی کرنے والوں کے لیے سے خدا کا ناراض ہونا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ جو ہے وہ نا انصافی کرتے ہیں یا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ کو کیا خدا کے آپ دوست نہیں ہو سکتے، خدا کے قرب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنی ہی عبادت کرتے ہو، کتنا ہی آپ بڑے پکے مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو بڑے بڑے ایشوز کو بھی قرآن لے کر آیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی۔ دوسری چیز جو ہے وہ میرے نزدیک ہے علم المجتمع، سوسائٹی کا علم، کہ سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ بیسیکلی سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے۔ جس سماج کے اندر حضرت علی کا قول ہے کہ انصاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انصاف نہیں ہوگا، وہ سماج نہیں چل سکتا، اس سماج کو ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اپنی جو پوری طاقت اور توانائی تھی وہ اسی ایک چیز کے اوپر لگا دی کہ سماج کے اندر انصاف ملے، ہر ایک کو ملے۔ لبنان کے ایک کرسچن مسیحی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت علی کی بائیوگرافی کے اوپر۔ انہوں نے صوت العدالت الانسانیہ، انسانی جسٹس کی آواز جو ہے وہ اس کتاب کو عنوان دیا، ٹائٹل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی تو اس لیے لکھی کہ اس زمانے کے اندر نان مسلموں کو کیا رائٹ دیے تھے حضرت علی نے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ چھوٹی چیزوں کو بھی وہ قرآن لے کے چلتا ہے، بڑی چیزوں کو بھی قرآن لے کے چلتا ہے۔ اس لیے علم المجتمع جو آج ہمارے مدارس کے اندر نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ یہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا داری ہے، سوشیالوجی شاید یہ دنیا داری ہے، یہ پروفیسر اور کالج کے اندر پڑھائی جانے والی چیزیں نہیں۔ بھائی یہ پروفیسر اور کالج میں پڑھائی جانے والی چیزیں نہیں ہے علم المجتمع، یہ مدارس کے اندر بھی پڑھائی جانی چاہیے، اور یہ قرآن آلریڈی اس کو پڑھا رہا ہے۔ تو اس کو چونکہ ہمارے ہاں علم المجتمع کو یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھایا جاتا، بہت سی چیزیں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں ہمارے مدارس کے اندر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس سے باقاعدہ چونکہ وہ ایک علم کا نام اس کو نہیں دیا جاتا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ شاہ اللہ صاحب نے 5 علوم ذکر کیے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی علم المجتمع نہیں ہے، جو کہ قرآن کا بنیادی سبجیکٹ ہے، بنیادی جو جس سے بات کر رہا ہے، علم النفس اور علم المجتمع۔ تو ان دونوں کو اسی لیے میں نے ٹاپ پہ رکھا ہے۔ پہلے کو
علم النفس اور دوسرا علم المجتمع، سماج کا علم، سوسائٹی کا علم، سوسائٹی کیسے ہوگی، کیا کام کرے گی اس کے اندر، اور اس کو کیسے ہونا چاہیے، علم النفس اور علم المجتمع۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے علم الاحکام۔ اب انسان کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کو دوسری چیز کیسے اس کو سماج میں رہنا چاہیے، معاشرے میں۔ اب اس کو لازمی ہے کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے، تو جو فالو کرنا ہے ایز اے مسلمان ہونے کے، قرآن میں اس کو کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ایز اے غیر مسلم ہونے کے اس کو کیا بتایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الاحکام، اس کو کہتے ہیں علم الاحکام۔ کچھ آرڈرز ہیں، مثال کے طور پر رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، 30 دنوں کے روزے رکھے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اب رمضان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تو اس روزوں کو جو ہے وہ مسلمان رکھیں گے۔ نان مسلموں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اچھا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ اگر کوئی جنگ چل رہی ہے ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ تو یہ بھی ایک جو ہے نا یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہم نان مسلم کا لفظ بولتے ہیں تو لازمی بات ہے سامنے کافر کی چیز آتی ہے کہ بھائی کافر، شاید لوگ سمجھتے ہیں کافر نہیں، قرآن نے غیر مسلم میں، کافر میں، یہود، نصارہ، مشرک، منافق، اس میں فرق کیا ہے، اور یہ فرق ہے، حقیقت ہے، یہ رویے ہیں، جیسے میں نے کہا نا یہ رویے ہیں، ان رویوں کے اعتبار سے کیٹیگریز الگ ہو رہی ہیں۔ تو جو نان مسلم ہیں ان کو قرآن ایک لفظ کہتا ہے، ان کو قرآن کہتا ہے الناس، پیپل، یہ پیپل ہیں، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہ کافر ہیں نہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو دنیا کے جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو قرآن الناس کہتا ہے۔ تو اب جو کچھ مسلمان احکام کو فالو کریں گے، کچھ اور لوگ اگر وہ مسلم نہیں ہیں اور چیزوں کو فالو کریں گے، مثال کے طور پر ان کے بارے میں مسلموں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہے تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ بر کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ وہ لوگ جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، مذہبی جبر تمہارے اوپر نہیں کرتے، فورس تمہارے اوپر نہیں کرتے کہ تم ہماری چیز کو ہی اپناؤ، ہماری بات کو، جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو ہم سوچ رہے ہیں اسی کو اپناؤ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے یہ نان مسلم ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ آپ سماج کے اندر رہو، اچھائی کے ساتھ رہو، بر کے ساتھ رہو، اور تمہارے عقیدوں کا جو اختلاف ہے وہ عقیدوں کا اختلاف ہے۔ تو علم الاحکام بنیادی طور پر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے، اسے ماننا ہے، ان آرڈر کو لے کے چلنا ہے، اگر مسلمان ہے، مسلم ہے تو اس طریقے کو فالو کرنا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو اس نے اپنے طریقے پہ فالو کرنا ہے۔ علم المخاصمہ، علم المخاصمہ کو میرے نزدیک علم المباحثہ یا علم المناقشہ یا علم المحادثہ، گفتگو، مخاصمت سے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مخاصمہ، خصم کہتے ہیں جھگڑنے کو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں کوئی چیز جھگڑنے والی ہے، میرے نزدیک تو کوئی چیز جھگڑنے کی نہیں ہے، قرآن میں کوئی چیز جھگڑنے کی نہیں ہے کہ جس میں کہا ہو کہ بھائی جھگڑ، یعنی علم المخاصمہ، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، لیکن میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ علم المخاصمہ کے لفظ کو بیان کیا جائے، اس کو کہا جائے۔ تو اب اس کی جگہ پہ کیا لفظ ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک علم المحادثہ، ڈیبیٹ، گفتگو، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن ڈیبیٹ کر رہا ہے، کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو فطرت کی باتوں کو، کائنات کے اندر خدا کی دی ہوئی نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور تکبر کر کے خود ہی بڑے بن بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر بادشاہ ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا ہے لیکن اس کو نمرود کہتے ہیں، تفسیروں کے اندر اور دیگر کتابوں میں آیا ہے۔ تو جو نمرود تھا، اس نمرود کے ساتھ جب بحث ہوئی، حضرت ابراہیم کی ڈیبیٹ ہوئی نمرود کے ساتھ، تو نمرود نے کہا کہ آپ کا خدا کون ہے؟
تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، جو کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بندے کو اس نے جیل میں بند تھا، اس کو نکال کے آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، سزائے موت ہوئی تھی اس کو، لیکن میں نے سزائے موت کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو باہر نکال دیا، یہ زندگی دے دی میں نے اسے۔ اور دوسرا بندہ زندہ تھا، اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ زندہ تھا، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ زندگی دینا اور مردہ کرنا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی کون سی نئی بات ہو گئی جو آپ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب دیکھیں یہ، اب اگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں یہ چیز تو زندگی نہیں ہے، یہ تو جو تم نے جو اس کو جیل سے چھڑایا ہے یہ تو زندگی نہیں ہے، یہ تو اس کو آزاد کرنا کہتے ہیں۔ یا حضرت ابراہیم اس کے ساتھ، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس کی تشفی اس طریقے پر ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں بحث کروں۔ تو حضرت ابراہیم نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے لے کر آتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو ایک کام کرو، مغرب سے نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کر دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، قرآن کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ جو کفرا، جس نے کفر کیا تھا، نمرود، یہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا اب چونکہ وہ تو سورج کی اس کے اندر اتنی طاقت ہے نہیں نا کہ وہ یوں کرے تو ادھر سے سورج آ جائے اور ادھر، تو سورج کے اوپر تو اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر تو ان ظالموں کا بس چلتا ہے، ظالم بادشاہوں کا انسانوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر بس چلتا ہے، خدا کی دی ہوئی نشانیوں کے اوپر ان کا بس نہیں چلتا۔ اور خدا کی دی ہوئی یہ جو نشانیاں ہیں یہ ایسی چیزیں جیسے سورج ہے، ہوا ہے، چاند ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آگ ہے، پانی ہے، یہ نیچر کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا۔ یہ سچ بولنے والی ہیں، فطرت ہے، جو جس حالت کے اندر ہے وہ اسی حالت میں رہیں گی، اپنی طبیعت اور اپنی مزاج سے باہر نہیں آتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر حضرت ابراہیم کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی قوم کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کسی فیسٹیول میں جا رہے ہوتے ہیں تو چلے جاتی ہے ساری قوم، تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں کچھ اس طرح بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ اسٹیچو تھے، تو ان میں الگ الگ کیٹیگری کے تھے، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے بڑا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم ان چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹوں کو وہ ان کی کسی کا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ اس کے کسی کا کچھ کیا بگاڑ دیتے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ دیتے ہیں، اور جو کلاڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے وہ بڑے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ جب پوری قوم واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ایسا گڑبڑ ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کی ناک کھٹائی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے۔ تو وہ بہت قوم غصے میں آ جاتی ہے، اور قوم جب غصے میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو ان میں کچھ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم اس موقع پہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو، ان سے پوچھو کہ جن کے سامنے تم اپنی صبح شام کی ساری آرزوئیں رکھتے ہو، مشکلوں میں ان کو بلاتے ہو، ان سے پوچھو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑا تو بڑے کے اوپر ہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ قرآن میں ہے، میں اپنے ان ہندو دوستوں سے میں معذرت کے ساتھ کہ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے، میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے، اس کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بے شک یہ چیز موجود ہے، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی کچھ بتوں کو توڑا گیا تھا جو کعبہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ تو قرآن نے جو یہ حضرت ابراہیم کا جو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے ایسے، اس کو ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی بت ہو اس کو توڑ دو، ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک یہ سوچ درست نہیں ہے،
اس لیے کہ آپ اسلام کی 1000 سالہ تاریخ دیکھیں، 1000 سالہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، 1000 سال کی، اس 1000 سال کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر بت بنائے ہوئے تھے، اور خود مدینہ کے اندر ان کو اجازت تھی، مصر، شام اور عراق کے اندر مسلمان ان کو نہیں توڑتے تھے، عربوں میں نہیں توڑا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو جب مسلم امپائر تھی. لیکن یہ جو اگر وہ توڑنے کا حکم ہوتا نا، نہ رکھنے کا، تو دنیا میں تو کہیں پر بھی پھرنا ہوتا ہے جو مسلمان. لیکن صرف چند واقعات ہوئے ہیں ایسے، صرف چند واقعات، بہت زیادہ واقعات نہیں ہوئے جہاں پہ بتوں کو توڑا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ چند سالوں پہلے ہی وہ اس کو توڑا گیا تھا، اس سے پہلے دنیا میں نہیں توڑا گیا ہے. حالانکہ افغانستان کے اندر اسلامک کنٹری کب سے رہا ہے، مگر وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف بعد میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں دیتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے اس لیے کیا، یہ بتانے کے لیے صرف کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، دیکھو یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے صرف، اب اگر نہ توڑنا ہی مقصد ہوتا تو وہ بڑے کو بھی توڑتے نا، بڑے کو چھوڑ دیا. تو وہ سمجھانا بیسیکلی مقصد تھا کہ ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو، ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ خدا نہیں ہے. تو یہ ڈیبیٹ کا ایک طریقہ ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے. اس کو کہتے ہیں علم المحادثہ، علم المناقشہ، علم المخاصمہ، جیسے شاہ اللہ صاحب نے بتایا. یہ 4 چیزیں ہو گئی جو کہ یہ 4 علوم ہیں جو قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں. 5ویں چیز ہے علم التذکیر، یاد دلانا. تذکیر کہتے ہیں ذکر سے ہے، یاد دلانا. جب ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں نا، یا کوئی زمانہ ماضی کی ہو یا حال کی، ہم کسی چیز کو یاد کر رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں ذکر، ٹھیک ہے. تو یہ اسی سے تذکیر، یاد دلانا، باب تفعیل کا صیغہ ہے یاد دلانا. قرآن کیا یاد دلاتا ہے؟ انسانوں کو 2 چیزیں یاد دلاتا ہے. ایک تو یاد دلاتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، تو وہ ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، تاریخ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے. تم کوئی نئی دنیا میں نہیں آئے ہو. اب مثلا اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج کے انسان سے جو قرآن بات کر رہے ہو، تو انسان سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس زمانے دنیا میں نئے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں. اب ان لوگوں کے اندر دیکھو جو اچھے لوگ تھے، جنہوں نے اچھے کرم کیے، اچھے عمل کیے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے برے کیے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ یاد دلاتا ہے. یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ کے اوپر ہے، جگہ جگہ کے اوپر. حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ایک مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے اندر کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اور فرعون کی جو قوم تھی، وہ ان 2 قوموں کے اندر ٹکراؤ ہے. فرعون کی جو قوم ہے وہ اس کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے. موسیٰ کی جو قوم ہے وہ غلام ہے. حضرت موسیٰ آئے فرعون کے پاس، جو پہلے جو پیغام لے کر آئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ آپ نے قرآن مجید کو اسٹڈی کریں. حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ، یا تم جو ہے وہ مجھے پروفٹ مان لو. نہیں، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ تم نے جو میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو. میں خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو تمہاری قوم کے اوپر جو اتیاچار کر رہا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کراؤ، فرعون کے ظلم سے آزاد کرواؤ. میرا یہ کام ہے، بس تم اس کو چھوڑ دو، میری قوم کو چھوڑ دو. تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو فطرت ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. اس نے پھر اس کا اختتام برا ہونا ہی ہے، اس کا انجام برا ہونا ہے. اس لیے ہمیں اپنے عمل سے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، اپنے عمل سے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے. یہ ہے علم التذکیر. اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بایام اللہ.
ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تاریخ، تو قرآن میں ہسٹری بھی ہے، پچھلے زمانے کی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، پچھلے زمانے کی، قوم سمود کی ہیں، قوم عاد کی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، اچھا حضرت لوط کی قوم کی بھی ہیں، حضرت لوط کے واقعات بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کی، حضرت شعیب کی، اصحاب مدین کی بھی ہیں، اصحاب الایکہ کی ہیں، اصحاب الرس کی ہیں، یہ واقعات سبا کی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یمن کے واقعات ہیں۔ قرآن نے ہسٹری کو بھی جو ہے وہ اپنا ایک پورا علم کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو لیکن ہمارے جو کتابوں کے اندر اس کو کہتے ہیں علم التاریخ نہیں کہا گیا، اس کو علم تذکیر بایام اللہ کہا گیا، علم تذکیر بایام اللہ کہا گیا۔ اور پانچویں ہی چیز ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروردگار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اچھے بھی گزرے ہیں، برے بھی گزرے ہیں، تم اپنا قبلہ درست کر لو، انسان بن جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کا مال غصب نہ کرو، عبادت کرو، میری عبادت کرو، پوجا کرو، لیکن جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ، تو اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہی حشر ہوگا کہ جو پچھلی قوموں کی ہوئے، اور اگر تم سدھر گئے، صحیح ہو گئے، تو اسی طرح دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی، جسے پچھلے فلاں قوم کے اوپر خدا نے جو ہے وہ جنت بنا دی، آسمان سے جو ہے وہ مائدہ اترنے لگا، آسمان سے جو ہے وہ خدا کی نعمتیں ان کے اوپر آنے لگی، آسمان سے جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ پورا دسترخوان آتا تھا بھائی، پورا دسترخوان ان کے اوپر آ رہا ہے، اور طرح طرح کے کھانے ان کو مل رہے ہیں۔ تو پچھلی امتوں کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی میری چہیتی نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ کر رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ میں تمہیں در در کی ٹھوکریں تمہیں ملیں گی، لیکن تم مجھے اگر تم اپنے دل میں بسا لو گے، میرے ساتھ تم اپنا تعلق درست کر لو گے، اور تم میرے ساتھ سچے ہو جاؤ گے، تو تمہیں میری مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ تو بڑے کہو کہ ہم حاجی ہیں، اللہ ہم تیرے حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اے پروردگار تیرا نام بھی لیتے رہیں گے، لیکن تیری جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی درست نہیں ہونا، تو پروردگار فرماتے ہیں مجھے پھر میرا نام نہیں لو، تو اپنا درست ہو جاؤ، اگر درست نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھو پہلے جیسے انجام ہوگا، اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بایام اللہ۔ دوسری جو چیز یاد دلاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں تمہاری زندگی دی ہے، میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ گرمی کے لیے سورج دیا ہے، جو دنیا کے لیے جو ہے وہ پورا ایک نظام بنا کے رکھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بارش تمہارے اوپر برستی ہے، زمین کے لیے جب پیاسی ہوتی ہے آسمان سے پانی برسانے لگ جاتا ہوں، میں تمہارے لیے طرح طرح کے موسم ہیں، پھل دیے ہیں، تمہیں جو ہے وہ پہننے کے لیے لباس دیا جاتا ہے، تمہاری سواری کے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے میں نے، تمہارے لیے مختلف جانور ہیں، یہ جانور، ان جانوروں کو تم اپنے کام میں لاؤ، ان کے اوپر سواری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پروردگار نے نعمتیں دی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بآلاء اللہ، کہ جو اعلیٰ ہے نا، خدا کی نعمتیں ہیں، خدا ان کے ذریعے سے وہ کیا یاد دلا رہا ہے کہ مجھے پہچانو، ٹھیک ہے، یہ علم قرآن میں بیان کیا جاتا ہے، اور صرف پہچانو نہیں، اپنے اندر مجھے بسا لو پورا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت کہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی شخص خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس دنیا کے اندر اگر جیوت ہے اس کے اوپر موت نے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اور صرف اس ایک سچائی کو دیکھ کر ہی نا انسان اگر غور کر لے کہ جی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے یا جلا دیا جانا ہے، جو بھی ہونا ہے، لیکن مرنا ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے یہاں پر، جب یہ چیز سوچ لیتا ہے انسان تو وہ کیا وہ کسی پہ ظلم کرے گا؟ اگر اس کے اندر یہ خوف بیٹھ جائے کہ یار میں نے مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، وہ کبھی برا بولے گا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، کبھی کسی کا مال ناحق لے گا، کبھی جو ہے وہ دنیا میں جنگیں کرے گا، فساد مچائے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ موت جو ہے یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کو اتحاد کی یا یونیورس کی بات تو کر سکتے ہیں،
لیکن موت کے اوپر اگر ہم لوگوں کو لے آئیں کہ جی موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، مرنا ہر ایک نے ہے. دنیا میں تو ہم لوگوں سے نفرت کے اندر طرح طرح کے الزام لگاتے رہیں گے، نفرت کرتے رہیں گے، دوسروں کو پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے رہیں، لیکن خدا کو جواب بھی تو دینا ہے. تو اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے، کسی کا اندر وہ جاگ اٹھے، قلب سلیم بن جائے، اور سلیم سے پھر جو ہے وہ آگے جا کے وہ شہید کے درجے پر آ جائے، منیب ہو جائے، شہید ہو جائے قلب، تو پھر وہ تو ایسا ہوگا کہ وہ ہر آن موت کو یاد کر رہا ہوگا کہ بھائی نہیں، میں نے پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی، کسی کے اوپر میں نے جو ہے وہ چاہے وہ مجھے کوئی کچھ بھی بولتا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ بنیادی طور پر ان کو 6 میں نے اس کو بیان کیا ہے. شاہ اللہ صاحب نے 5 علوم بیان کیے ہیں، میں نے اس میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں، 2 چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں، ایک ہے علم النفس اور ایک علم المجتمع. تو میرے نزدیک یہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر ان علوم کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ان علوم کے اندر ڈبیٹ کی جاتی ہے. اس کو وہ علوم کہتے ہیں کہ جو قرآن کے علوم ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو کھولیں اور آپ سمجھنا چاہیں کہ بھائی ایک تسلسل ہوگا نا آپ کے پاس، تو آپ پھر قرآن کو جلدی سمجھ جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس تسلسل نہیں ہوگا تو آپ پھر سمجھ تو جائیں گے قرآن کو، لیکن آپ اس کو جلدی سے جو ہے نا وہ ہر چیز، کیونکہ قرآن ایسا ہے نہیں کتاب کی طرح. یہ بھی آپ یاد رکھیے، یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. قرآن کتاب کی طرح نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن خطاب ہے. خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جو نازل ہوتی تھی وہی موقع بموقع مناسبت سے آپ خطاب کرتے جاتے تھے، وہ قرآن بنتا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو قرآن آپ کو کتاب کی شکل میں نہیں دیا گیا ہے کہ ایک کتاب ایسی ہو کہ جو آپ لیں اور جیسے دیگر کتابیں آئی تھیں وہ آپ کتاب لیں اور آپ کو یہ کتاب دی جا رہی ہے. نہیں، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے نہیں ہے کتاب کی شکل میں. کتاب کی شکل میں ہوتا پھر تو فکس ہوتا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، آقا علیہ السلام کا زمانہ، آپ دیکھیں کہ اس میں 23 سال 23، ٹھیک ہے، 23 سال قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ ہے. 23 سال میں جو کچھ ہوا، اچھا ہوا آیت آ گئی، کوئی واقعہ برا ہوا آیت آ گئی، کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے آیت آ گئی، اختلاف ہو رہا ہے آیت آ گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو قرآن لے رہا ہے. مثال کے اتنی چھوٹی بات کو بھی لیا، پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے مسلم کے پاس، ختم ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ پانی کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وضو کرنا ہے، 4 اعضاء کو دھونا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ پروردگار نے فرمایا کیوں فکر کرتے ہو؟ مٹی ہے، مٹی کو یوں کرو، ایک بار یوں کیا، دوسری بار یوں کر دیا، وضو ہو گیا تمہارا. آ گئی. اب حل پیش کر دیا. اگر ایک کتاب کی شکل میں دیا ہوتا، ایک کتاب کی شکل میں قرآن آیا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہوتا کہ اے میرے حبیب آپ یہ کتاب لیجئے اور آپ لوگوں کو پڑھتے سنائیے، تو اگر اس میں آنے والے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ قرآن میں کیسے اس کو جمع کیا جا سکتا تھا؟ تو قرآن جو ہے وہ جو جس طرح کا واقعہ ہوتا رہا ہے، جو جس طرح کا واقعہ ہوتا رہا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا گیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو. اور یہ حکمت ہے اس چیز کی کہ قرآن کو ایک ساتھ نہیں دیا گیا. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو ایک کتاب کی شکل میں ہے نہیں بھائی، قرآن تو ایسا ہے، ہمیں کیا پتہ قرآن جو ہے نا وہ، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پروفٹ نے اس کو جمع کیا، حضور نے اس کو جمع کیا، جمع نہیں، ایجاد کیا. ٹھیک ہے، تو بھائی اس کی یہ حکمت ہے، اس کی یہ وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وجہ کیا ہے کہ اگر آنے والا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں قرآن نے ان کو بیان کیا ہے. تو واقعات اور حالات جس طرح ہوتے تھے اسی موقع اور مناسبت سے جو آیت اتر آتی تھی. یہ آیت بھی ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں، اعرابی بدو، اور وہ چلا چلا کے حضور کا نام لے کر گلی میں باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو آوازیں دیتے ہیں کہ اے محمد گھر سے باہر آئیے اور ہمیں یہ مسئلہ سکھائیے، اونچی اونچی آواز میں. تو فرمایا کہ اس طرح اونچی آواز میں
میرے حبیب کا نام بھی نہ لو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ تو یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے۔ تو قرآن اپنے زمانے کے اندر ہر چیز کو ایڈریس کر رہا ہے، اور یہ جو 23 ایئرز ہیں، اگر آپ ان زمانے کو دیکھیں تو اس میں ہر جو واقعہ ہے وہ اپنے آج کے آنے والے زمانے کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر میچ کر رہا ہوگا، کسی نہ کسی طور پر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پائی جا رہی ہوگی۔ تو بہرحال دوستو، یہ جو چیزیں کچھ قرآن میں بیان کردہ علوم سے متعلق تھیں، کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے بنیادی طور پر قرآن ہے کیا، اس کے اندر کون سی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور کون سے مسائل نہیں، کون سے علوم، نالج، اس سے وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ 6 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، 5 چیزیں وہ جو شاہ اللہ صاحب نے، اور 2 چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اسٹڈی کر لیں، ان کا مطالعہ کر لیں، غور کریں، پھر اس کے بعد قرآن کو پڑھیں، یہ 5-6 چیزیں یاد کر لیں، اور اس کے بعد قرآن میں غور کرنا شروع کریں کہ آپ غور کریں گے کہ اس میں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان 6 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 چیزیں اس میں کیا چیز ہے اس آیت کے اندر؟ تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں انعمت علیہم ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ان 6 چیزوں میں سے کون سی چیزیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ان لوگوں میں سے نہ بنا، اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں غور کریں کہ قرآن میں سے اس میں کون سی چیز آ رہی ہے۔ اسی طرح سے پورے قرآن کے اندر جب آپ اس طرح سے کر لیں گے تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ قرآن کی گہرائی کے اندر اتر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مزید کسی کتابوں کا کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اس چیز کو جو ہے وہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ میرے نزدیک قرآن کو آسان کرنے کا یہی ایک چیز تھی جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدا اپنی محبت نصیب فرمائے کہ ہم پروردگار کی اس کتاب کو سمجھ سکیں، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اس کی محبت، اس کے اصحاب کرام کا ادب، اہل بیت علیہم السلام رضوان اللہ علیہم کی عظمت اور ان سے محبت، ان سے لگاؤ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کی، اس دنیا کی اچھائی کر سکیں، پوری دنیا کو اچھا بنا سکیں، امن والا بنا سکیں، محبت والا بنا سکیں، بھائی چارے والا بنا سکیں۔ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی مستقل نہیں رہنا ہے، عارضی ہے، فانی ہے دنیا، اس لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اچھے سے اچھا بنا سکیں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔